الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اسلام انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی طرف بہترین رہنمائی کرتا ہے اور بہترین اور خوبصورت تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ انسان اس جہان میں رہ کر اپنے پروردگار کو کس طرح سے راضی کرے، اپنے اللہ سے اس کا کیسے تعلق قائم ہو جائے، اس کے متعلق اسلام کی بہترین رہنمائی اور بہترین ہدایت موجود ہے۔ پھر اس جہان میں رہتے ہوئے انسان اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارے، کس طرح سے اپنی حوائج اور ضروریات کو پورا کرے، اس کے لیے بھی انسان بہترین اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ روزمرہ کی جو آدمی کی ضرورت ہے، خرچ ہے، اس خرچ میں کیا ضابطے سامنے رکھے تو اس کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اسلام اس کے بھی ہمیں بہترین اصول دیتا ہے، اور دنیا کے کسی مذہب میں ایسے بہترین اصول معیشت کے جو اسلام نے دیے ہیں، کسی اور مذہب میں، کسی اور دنیا کی سماج میں، کسی اور معاشرے میں یہ خوبصورت اصول نہیں ہیں جو اسلام ہمیں اصول سمجھاتا ہے۔ خرچ کیسے کیا جائے؟ جب مہنگائی ہوتی ہے تو ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور ہر شخص کی زبان پر یہ جملہ کثرت سے ملتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب تو لوگ بھوک سے مریں گے۔ اس قسم کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ اسلام ایسے موقع پر ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ہمارے لیے کس قدر ممکن ہے اور سہل ہے اور آسان ہے۔ بجائے تبصرے کرنے کے اور بجائے دائیں بائیں کی باتیں کرنے کے، اگر ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھیں جو اس موقع پر ہمیں اسلام بتاتا ہے، تو وہ بہترین اصول ہیں، شخصی اعتبار سے بھی، قومی اعتبار سے بھی، ایک گھرانے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ان اصولوں میں بہترین فلاح اور کامیابی ہے۔ سادہ سا اصول جو آپ نے یہ لفظ بارہا سنا ہوگا، لیکن اسلام اس کو اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اللہ پاک نے اپنے پسندیدہ بندوں کی نشانیاں جہاں ذکر فرمائی ہیں،
اپنے محبوب بندوں کی علامتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ان علامتوں میں سے ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، خرچ میں فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، اور ولم یقتروا، بخل سے بھی کام نہیں لیتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ اعتدال کے ساتھ درمیانہ روی سے خرچ کرتے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح سے ذکر فرمایا، الاقتصاد فی المعیشہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اقتصاد اختیار کرنا، درمیانہ روی اختیار کرنا خرچ کرنے کے اندر، الاقتصاد فی النفقہ، خرچ کرنے میں درمیانہ روی اختیار کرنا، نصف المعیشہ، اس میں انسان کی معاش کا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اگر آدمی خرچ میں اعتدال اختیار کرے۔ یوں سمجھو کہ ایک آدمی اگر قلاش ہے، فقر و فاقے میں مبتلا ہے، تنگ دستی میں مبتلا ہے اور مال کی کمی میں مبتلا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے حالات میں کیا حل سمجھایا کہ وہ اعتدال اختیار کرے۔ جب اعتدال اختیار کرے گا تو سمجھ لیں کہ اس کی آدھی پریشانی تو وہاں سے دور ہو گئی، اس کی آدھی مشکل تو وہاں سے حل ہو گئی۔ لوگ آتے ہیں، جناب اتنا قرضہ ہو گیا، میں اتنے کا مقروض ہو گیا اور گھر میں بڑی تنگی آ گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ قرض آنا یا اتنی تنگی آنے کے باوجود بھی کیا ان کے گھر کے خرچ میں اعتدال ہے؟ اگر گھر کا خرچ آپ پوچھیں تو خرچ میں بے اعتدالی۔ ہاں، یہ ضرور تمنا کریں گے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ ضرور تقاضا کریں گے کہ کوئی دعا بتا دیں، دعا بھی بتا دی، وظیفہ بھی بتا دیا، پھر بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ جو عمل تھا وہ عمل نہیں کیا۔ صرف اور صرف اس دعا سے، صرف اور صرف اس وظیفے سے بات نہیں بنتی جب تک انسان اس عمل میں نہ آئے، انسان اس کا سبب ہی نہ اختیار کرے اور آدمی یہ کہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں۔ جس طرح سے معاش کا سبب آدمی اختیار کرتا ہے، ملازمت اور مزدوری کے لیے، تجارت کے لیے محنت کرنا وہ اپنا سبب سمجھتا ہے کہ میں یہ سبب اختیار کروں گا، اسی طرح سے اپنے اخراجات میں برکت کس طرح سے پیدا ہو جائے، اس کے لیے بھی مستقل ایک عمل ہے، مستقل کام ہے، مستقل ہدف ہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے اعتدال کی زندگی بتا رہے۔ تو آج انسان کی جب چاہتے سامنے آتی ہیں اور مال خرچ کرنے کے مصارف سامنے آتے ہیں کہ میں جس جگہ پر مال خرچ کر رہا ہوں، سب سے پہلے یہ دیکھے کہ جہاں میں مال لگانے لگا ہوں، چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے 1000 ہو، چاہے 1 لاکھ ہو، یہاں جہاں میں 1 روپیہ لگانے لگا ہوں، خرچ کرنے لگا ہوں، یہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ اگر نافرمانی کی جگہ ہے تو بس اس کو تو بند کر دینا، یہاں تو خرچ نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اب چاہت ہے، اپنی بھی ہے، بچوں کی چاہت بھی ہے، بیوی کی چاہت بھی ہے، خاندان کی چاہت بھی ہے، سب کی یہ تمنا ہے، تو اعتدال یہ ہے کہ اس نافرمانی کی جگہ پر پیسہ بہانا اور خرچ کرنا چھوڑ دے۔ تو جہاں اس نافرمانی کی جگہ پر پیسہ خرچ کرنا اس نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو رقم کا ایک حصہ تو اس کے پاس بچ گیا۔ یوں سمجھ لیجئے گا کہ روزانہ کسی گناہ کی جگہ پر، یا چلو روزانہ نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں رقم کا ایک حصہ اس کا کسی نافرمانی اور گناہ کی جگہ پر صرف ہوتا تھا۔ جب وہ گناہ کی جگہ سے وہاں سے صرف ہونا اور خرچ ہونا وہ رقم بچ گئی، تو رقم کا ایک حصہ اس کے پاس محفوظ ہو گیا۔ اسلام ہمیں اس کی تاکید کرتا ہے۔ نمبر 2، جہاں پیسہ خرچ کرنا اور مال خرچ کرنا سامنے آیا اور خرچ کرنے کے لیے اندر سے دل سے جذبات پیدا ہوئے کہ یہاں میں مجھے خرچ کرنا ہے، تو دوسرا کام آدمی یہ دیکھے کہ یہ جو خرچ کرنے کی جگہ میرے سامنے آئی ہے،
کیا گناہ تو نہیں ہے، فضولیات لغویات میں سے تو نہیں ہے یہ؟ اگر لغو کام ہے، بیکار کام ہے، اس خرچ کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ لغو اس عمل کو کہتے ہیں، بیکار اس عمل کو کہتے ہیں کہ جہاں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ تو اس لغو جگہ پر بھی پیسہ اور مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک دے۔ تو اس طرح سے رقم کا ایک اور حصہ اس نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، ایک دوسرا حصہ رقم کا اپنے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ اسلام یوں اعتدال ہمیں بتاتا ہے، اور قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اب یہ آیت جانتے ہو کب نازل ہوئی؟ پہلے میں تھوڑا سا معنی بتاتا ہوں۔ کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازیں سنوری ہوئی اور بنی ہوئی، جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے۔ نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یعنی لغو جگہ پر، بیکار جگہ پر پیسہ خرچ کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں، بیکار اور لغو جگہ پر اپنا وقت صرف کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بیکار اور لغو جگہ پر بولنے سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ گویا کہ ہر اعتبار سے لغویات سے بچتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ اللہ یہ کہہ رہا کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے جو نماز کے پابند ہیں، لیکن ویسے نہیں، نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اور جو لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اب سنیے یہ آیت کیسے اور کب نازل ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب مکی زندگی میں مشکلات آئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر حالات آئے اور اس قدر سختی آئی کہ مالی تنگی میں بھی لوگ مبتلا ہو گئے، صحابہ کرام مالی تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ مسلمان نہیں ہوا، باپ نے اپنے بیٹے سے اپنا سارا مال واپس لے لیا، یہاں تک کہ جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی اتروا دیے۔ تو یہ حالت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہوئی کہ جسموں پر ٹاٹ لپٹے ہوئے تھے اور رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اور ایسے ایسے اشخاص کے جو مکہ مکرمہ میں ایسا کپڑا پہنتے تھے کہ پورے مکے میں ایسا کپڑا کوئی نہیں پہن سکتا تھا، اتنا مہنگا کپڑا پہنتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد کیا ہے، وہ سب پہننا رہ گیا۔ اب جسم پر صرف سادہ ٹاٹ لپٹا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایسی خوشبو لگا کر چلتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے لوگ پہچانتے کہ یہ فلاں صاحب گزرے ہیں، اس لیے کہ یہ اس قسم کی خوشبو وہی استعمال کرتے ہیں، اور یہ انہی کے پاس سکت ہے اتنا مال خرچ کرنے کی اور اپنے لیے خوشبو خریدنے کی، اتنی سکت تو انہی کے پاس ہے۔ لیکن اسلام جب قبول کیا، میں نے عرض کیا کہ حالات ایسے پلٹ گئے، ایسے حالات بدل گئے اور تنگ دستی کا شکار ہوئے کہ میں نے عرض کیا کہ جسم پر پہننے کو کپڑا نہیں ہے، ٹاٹ لپٹے ہوئے، اور گزر بسر کس پر ہو رہی ہے؟ کھجور اور پانی پر۔ لذتوں کے کھانے ختم ہو گئے، عمدہ عمدہ نفیس نفیس کھانے ختم ہو گئے، اور لذتوں کی محفلوں میں مجلسوں میں شرکت بھی ختم ہو گئی، اور اسی طرح سے عمدہ عمدہ پہننا بہترین وہ بھی ختم ہو گیا، اور کھانا کیا چیز ہے؟ صرف کھجور اور پانی پر گزر بسر ہو رہی ہے۔ تو مشرکین نے، کافروں نے یہ طعنہ دیا کہ اسلام قبول کر کے آپ کو کیا ملا؟ لذتیں ساری ختم ہو گئی، راحتیں ساری چھوٹ گئی، پہننے کے جو اچھے اچھے سامان تھے وہ بھی آپ سے ختم ہو گئے، اچھے اچھے کھانے کی چیزیں ان سے بھی تم محروم ہو گئے، تم گزارا کر رہے ہو صرف کھجور اور پانی پر۔ تو یہ ناکامی نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر آپ نے کون سی کامیابی کو پا لیا؟ یہ طنز کہاں سے آیا؟ کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے۔
اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، قد افلح المؤمنون، جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ یہ کون سی کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور یہ ناکام ہو گئے، اللہ فرما رہے قسم ہے یہی کامیاب ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا قد افلح المؤمنون، قسم ہے اللہ کی ذات کی کہ یہی کامیاب ہے۔ کون؟ جو ایمان لائے، کون؟ جن کی نمازیں سنوری ہوئی، کون؟ جو لغویات سے بچنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، مال کو بے تحاشا اور بے جا خرچ کرنا کوئی کامیابی نہیں ہے، اپنی ضرورت پوری کرنا اور اعتدال میں آ جانا یہ کامیابی ہے۔ قرآن اس کو کامیابی بتا رہا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں بہت کھاتا پیتا ہو اور اس کی دنیا کی زندگی اور دنیا کا لائف سٹائل اس کا بہت بڑھیا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، ہم کہتے ہیں یہ تو ہے کامیاب۔ اپنے بچوں کو ہم فلاں کے بچوں کی مثال دیتے ہیں، دیکھا بیٹا وہ فلاں کا بیٹا کیسے کامیاب ہے۔ یہ جس کو ہم نے کامیابی سمجھا، قرآن اس کو کامیابی نہیں بتا رہا، قرآن اس کو کامیابی نہیں کہہ رہا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہی وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا، جن کی نمازیں بنی ہوئی ہیں، جو لغویات سے بچتے ہیں، اور والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جن کے اموال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک حصہ موجود ہوتا ہے، للسائل والمحروم، جو حاجت مند پر بھی خرچ کرتے ہیں اور سائل پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور جو سائل نہیں ہے لیکن ہے حاجت مند اس پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ کامیاب ہے۔ کیوں؟ کس کو ہم نے کامیابی سمجھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ تیسرا مصرف سامنے خرچ کا یہ آتا ہے کہ آدمی وہاں جب خرچ کرنے کو جی چاہے تو پہلے پرکھ لے اور دیکھ لے کہ یہاں خرچ جہاں میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ کوئی لغو کام تو نہیں ہے۔ پہلی بات میں نے عرض کی تھی نافرمانی میں خرچ نہیں کرنا۔ دوسری بات جہاں خرچ کرنے کی بات آئی دیکھنا ہے یہ لغو تو نہیں ہے۔ اگر بیہودہ کام ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، وہاں سے بھی اپنے مال کو بچانا، وہاں پر بھی خرچ نہیں کرنا۔ نمبر 3، تیسری جگہ وہ ہے کہ جو انسان کی ضرورت ہے، کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، پہننا انسان کی ضرورت ہے، رہائش انسان کی ضرورت ہے، سواری انسان کی ضرورت ہے، یہ وہ اشیاء ہیں جو ضروریات زندگی ہیں۔ لیکن اسلام اس موقع پر ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ ضروریات زندگی میں بھی اعتدال ہو، ضروریات زندگی میں بھی بے پناہ اعتدال ہونا چاہیے خرچ میں۔ اب میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، ضروریات زندگی میں اعتدال کس طرح سے ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک تعالی نے مال بہت وافر عطا فرمایا تھا اور خرچ کرنے کا جذبہ بھی دیا تھا۔ یہ سعادت مند دنیا میں کوئی ہے کہ جسے اللہ مال بھی دے اور مال کے خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور مال کے خرچ کرنے کا جذبہ بھی دیا، اور ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ پاک نے خرچ کرنے کا جذبہ تو دیا ہے، مال اس کو نہیں دیا، وہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ اگر مجھے مال مل جائے جیسے فلاں کو تو نے مال دیا ہے تو میں بھی تیرے دین پر ہر جگہ پر مال خرچ کروں۔ فرمایا آخرت میں ثواب کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں۔ پہلے نے خوب خرچ کیا، دوسرے نے صرف تمنا کی، تو ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں۔ تو اور ایک آدمی کے پاس اس دنیا میں مال ہے اور اس مال سے وہ دنیا میں گناہوں میں مبتلا ہے، ہر لذت کی جگہ پر، نافرمانی کی جگہ پر، خواہش کی جگہ پر اپنے مال کو اڑاتا ہے، بہاتا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی جس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ اس کو دیکھ کر تمنا کرتا ہے کاش مجھے مال مل جائے، میں بھی ایسے مال اڑاؤں جیسے وہ اڑاتا ہے۔ فرمایا گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، اور سائل نے چھوٹے چھوٹے اس زمانے میں گھر ہوتے تھے، تو سائل نے باہر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سے گفتگو فرما رہے تھے کہ رات کو جو آپ نے چراغ جلایا ہے اس چراغ میں آپ نے بتی موٹی ڈال دی، جس کی وجہ سے تیل زیادہ صرف ہو گیا۔ چراغ ضرورت ہے، رات کو گھر میں روشنی ہونا یہ آدمی کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ سائل نے جب یہ بات سنی تو کہنے سوچنے لگا کہ میں ان سے کیا مانگوں۔
اب ان کے سامنے میں اپنی حاجت کو کیا ظاہر کروں کہ بخل کا تو یہ حال ہے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گفتگو کر رہے اور اہلیہ کو ڈانٹ رہے اس بات پر کہ آپ نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی جس کی وجہ سے تیل زیادہ جل گیا، تو یہاں سے مجھے کیا ملے گا؟ لیکن پھر خیال آیا کہ سنا ہے عثمان بڑے سخی آدمی ہیں، شاید میری ضرورت کو پورا کریں۔ خیر دستک دی، سوال کیا کہ میں سائل آیا ہوں، اور بعض روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سائل آیا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور ایک اشرفیوں کی تھیلی اس کی نظر کر دی، اور نہ وہ گنے نہ دیکھا، اللہ کی رضا کے لیے اسے دے دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور پھر اس نے سوال پوچھا کہ میں نے آپ کی گفتگو سن لی جو آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کی ہے، کہ آپ اپنی اہلیہ کو جو ڈانٹ رہے تھے اس لیے ڈانٹ رہے ہیں کہ چراغ میں بتی موٹی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے تیل زیادہ جل گیا، اور دوسری طرف جب میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے مجھے اتنا مال دے دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپ کو میں نے دیا ہے یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اور وہ جو میرے گھر میں خرچ ہو رہا تھا وہ میری ذات پر، میرے گھر پر خرچ ہو رہا ہے، مجھے اس میں اعتدال رکھنا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، مجھے اس میں اعتدال رکھنا ہے۔ تو کیا یعنی ایک بتی موٹی ڈلنے سے کتنا تیل بلا صرف ہو جائے گا؟ لیکن کیا اصول سمجھایا کہ اسلام ہمیں اپنی ذات پر خرچ کرنے میں اعتدال بتاتا ہے۔ گھر کی ضروریات میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، آسائش میں، آرائش میں، زیبائش میں اعتدال۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں پڑوس والا ایسا کر رہا ہے، میری حیثیت تو نہیں ہے، بچوں کی بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم نے اسٹیٹس تو برقرار رکھنا ہے۔ قربانی کا موقع آیا، اعتدال حکم ہے۔ آپ کے پاس وسعت اور گنجائش ہے، اچھے سے اچھا جانور خریدو، بہترین سے بہترین جانور خرید کے لاؤ، اور عیب سے سالم جانور خرید کر لاؤ۔ لیکن ایک شخص کی اتنی استطاعت نہیں ہے، حاجت نہیں، اتنی استطاعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، پھر بھی وہ زبردستی کر کے وہ پھر حد سے تجاوز کرتا ہے، اعتدال سے آگے نکلتا ہے، درمیانہ روی سے آگے نکلتا ہے، اس لیے کہ تاکہ لوگ کہیں کہ اس کے پاس مال ہے، اس لیے کہ برابر والوں کے گھر میں، برابر والے گھر میں ایسا خوبصورت جانور آیا تو کم از کم برابر کا تو مجھے بھی لانا ہے نا۔ اسلام اس چیز سے ہمیں روکتا ہے۔ یہ آپ کا جذبہ غلط ہے، یہ جذبہ درست نہیں ہے۔ اسلام اسی طرح سے ہمیں اپنی خواہشات کو بھی پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن خواہشات اگر جائز ہوں، جائز طریقے سے پوری ہوں، اعتدال کے ساتھ، اس کو بھی پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ ہر اٹھنے والی چاہت کو پورا کر لیا۔ اب ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اعتدال کا حال دیکھیے کیا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی اہلیہ نے فرمایا کہ آج ہم گھر میں کوئی اچھا پکانا چاہتے ہیں۔ منع تو نہیں ہے اچھا پکانا، کوئی میٹھے کی کوئی ڈش بنا لینا منع تو نہیں، یہ چاہت ہے، ایک ضرورت سے اضافی چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو اس کی گنجائش نہیں، میرے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ خواہش ہے، چاہت ہے، اگرچہ جائز بھی ہے پورا کرنا، لیکن جب آپ کے پاس وسعت اور گنجائش نہیں ہے تو چھوڑ دو بھائی، کیا ضروری ہے اسے پورا کرنا؟ ضروری ہے قرض لے کے کرنا؟ ضروری ہے جو اپنی ضرورت کا مال رکھا ہوا ہے، کل اپنی ذات پر خرچ ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس مال میں سے اٹھا کر اپنی خواہش پر لگانا جب کل ضرورت پڑے گی تو پھر مشکل ہوگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس استطاعت نہیں ہے اس کی۔ اہلیہ نے فرمایا اچھا، تو روزانہ کی جو آمدنی تھی اس آمدنی سے ذرہ ذرہ بچا کر ایک مہینے تک اتنے پیسے بچ گئے کہ وہ جو اندر سے چاہت تھی، وہ چاہت والی وہ خواہش پوری ہوئی، اور وہ جو ڈش بنانی تھی، جو کھانا بنانا تھا، وہ بنا لی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا دسترخوان پر یہ آج ایک اضافی چیز آئی ہے، کہاں سے آئی ہے، کس نے بھیجی؟ کہا بھیجی کسی نے نہیں، خود بنائی ہے، یا اس کے بنانے کی تو گھر میں استطاعت ہمارے پاس تھی نہیں، گنجائش تھی نہیں، یہ اضافی کیسے بن گئی، پیسے کہاں سے آئے، یہ پوچھنا ہے۔
تو اہلیہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، آپ نے فرمایا میرے پاس گنجائش نہیں ہے، تو پھر میں نے یہ کیا کہ روزانہ کی جو آمدنی آپ مجھے گھر کا خرچ دیتے تھے اسی میں سے تھوڑے تھوڑے میں نے بچائے، اور 1 مہینے کے بعد میں نے یہ کھانا بنایا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پیسے جو 1 مہینے کی بچت کی گئی تھی، اتنے پیسے بیت المال سے جو حق ملتا تھا کم کروا دیے کہ یہ پیسے ہماری ضرورت سے زائد ہیں، یہ پیسے ہماری ضرورت سے زائد ہیں۔ آپ یہ تصور آج اپنے گھروں میں کر سکتے ہو؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشین ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفقائے اور اصحاب میں سے، اور غار اور مزار کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے کتنی بہترین نمونہ ہے، جن کے لیے جنتوں کا اعلان دنیا میں ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تو بہت کچھ کھا سکتے تھے، چاہتے تو بہت کچھ خواہشات اپنی پوری کر سکتے تھے، چاہتے تو بہت لذتیں اپنی پوری کر سکتے تھے، بیوی کی بھی بچوں کی بھی چاہتوں کو پورا کر سکتے تھے، لیکن امت کو پھر اعتدال کا سبق کیسے ملتا؟ اللہ کرے یہ اعتدال آج میرے گھر میں زندہ ہو جائے، یہ اعتدال آج آپ کے گھر میں زندہ ہو جائے، اور اگر یہ اعتدال ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمارے بڑے اخراجات خود ہی بچ جائیں گے۔ تو اس لیے میں یہی درخواست کروں گا، ہر آدمی اپنی محدود آمدنی پر غور کرے اور اپنی ضروریات پر غور کرے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ملحوظ نظر رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ذہن میں رہے، ان واقعات کے بعد پھر اپنے گھر میں خرچ کرو، پھر دیکھو کس طرح سے رقم کی بچت ہوتی ہے۔ ضروری ہی ہے کہ ہر ہفتے میں، ضروری ہی ہے کہ ہر مہینے میں، ضروری ہی ہے کہ روزانہ باہر سے نئے قسم کے کھانے لا کے ہم کھائیں گھر میں، ہے تو یہ ضرورت ہے، لیکن ضرورت کو ضرورت کے درجے میں پورا کرو۔ کبھی کبھار وہی بات ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے کے بعد وہ ڈش گھر کے اندر بنی، کھانا بنا، 1 مہینے کے بعد وہ پیسے بھی واپس بیت المال میں جمع کرا دیے کہ ہماری ضرورت سے زائد ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اسلام ہمیں یہ راہ دیتا ہے کہ ہمیں اعتدال رکھنا چاہیے، خرچ میں اعتدال۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک خرچ وہ ہے جو گناہ کی جگہ ہے، اس کو تو بالکل ہی بند کر رہا ہے، یہاں نہیں خرچ کرنا، چاہے بیٹا کہے، چاہے بیوی کہے، چاہے کوئی بھی کہے، نہیں بھائی اتنے عرصے سے یہ کہہ رہا ہے، چلو آج پورا کر ہی دیتا ہوں، آج اس کی خواہش پوری کر ہی دیتے ہیں۔ گناہ ہے نہیں پوری کرنے کی، سمجھایا جائے، ترغیب دی جائے، محبت سے کہا جائے۔ نمبر 2، لغویات کی جگہ پر خرچ کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکا جائے، جہاں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ نمبر 3، ضروریات کی جگہ پر بھی خرچ کرنے میں اعتدال رکھا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا، کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے، رہائش ضرورت ہے۔ جب یہ سب چیزیں ضرورت ہیں تو ضرورت کی جگہ پر اعتدال رکھا جائے، اعتدال سے آگے بالکل نہ بڑھا جائے، ایک لمحہ اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور نمبر 4 میں نے عرض کیا کہ خرچ کرنا ہے خواہش پر، چاہت پر۔ اگر وہ چاہت جائز ہے تو جب گنجائش ہو تو اس چاہت کو پورا کر لیا جائے، اور اگر وہ چاہت اٹھنے والی، اندر سے پیدا ہونے والی چاہت جائز نہیں ہے تو اس کو روک دیا جائے، اور اس چاہت کے مطابق اگر گنجائش بھی نہیں ہے، چاہت تو جائز ہے، صحیح ہے، لیکن گنجائش نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر ہوا، بڑے خوبصورت اچھے پھل دیکھے، اور دل میں چاہت ہوئی کہ جناب یہ پھل لے کے جاؤں اور اس پھل کو گھر میں لے جاؤں، اب خود بھی کھاؤں، گھر والوں کو، بچوں کو بھی کھلاؤں، یہ چاہت ہے۔ لیکن اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے جیب اجازت نہیں دے رہی تھی۔ پھر اندر سے نفس نے یہ خیال کیا، اور یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، گنجائش نہیں ہے، کسی سے قرض ہی مانگ لو، ادھار ہی لے لو، بعد میں دے دیں گے اس کو۔ تو تھوڑے لمحے کے بعد، غور و فکر سوچنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو یہ سمجھایا کہ قرض مانگنا، کسی سے کہنا، اپنے آپ کو جھکانا ہے، اپنے آپ کو نیچا کرنا ہے۔ تو کسی کے سامنے جھکانے سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اپنے نفس کے سامنے جھکا دیا جائے۔ میں نے اپنے نفس سے کہا، چلو تو مجھے کہہ رہا ہے کہ کسی سے ادھار لے لو، ادھار لے کے کھلا دو، آج ادھار تجھ ہی سے کر لیتا ہوں،
مطلب یہ کہ جب گنجائش ہو تو تجھے کھلا دوں گا، آج نہیں کھلاؤں گا۔ تو یہ ادھار کسی اور سے کرنے کے بجائے اپنے آپ سے کر لیا اور آگے چل دیے۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اکابر کی زندگی، علماء کی زندگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس کو اختیار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔